اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یمن حکومت حبشہ کے ماتحت تھا اور ابرہہ نام کا ایک حبشی شاہ حبش کے نام کی نائب کی حیثیت سے یمن کا حکمران تھا۔ اس نے مکہ کی مرکزی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے صنعا کے شہر میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کیا۔ اس کلیسا کی تعمیر کے لیے اس نے ملکہ سبا کے متروکہ محلات سے سنگ مرمر اکٹھا کیا اور کلیسا کی عمارت میں سونے اور چاندی کی سلیبیں نصب کرائیں۔ ممبر کا چبوترا ہاتھی دانت اور آبنوس سے مزین تھا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنے آقا نجاشی کے حضور تحریر بھیجی: اے شاہ ذی وقار، میں نے تیرے لیے ایک کلیسا تعمیر کیا ہے جو اس سے قبل کسی بادشاہ کے نصیب میں نہیں لکھا گیا۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب کے زائرین کا رخ مکہ سے ہٹا کر اس کلیسا کی طرف نہ موڑ دوں۔ اس کی اس نیت اور ارادے کے عام ہونے سے حجاز اور نجد کے قبائل میں غضب اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انتہا یہاں تک پہنچی کہ قبیلہ کنانہ کا ایک فرد صنعا پہنچا اور کلیسا میں گھس کر اسے ناپاک کرنے کے بعد بخریت اپنے لوگوں میں واپس آ گیا۔ جب ابرہہ کو اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر اس حرکت کا بدلہ لے گا۔ ابرہہ نے اس مقصد کے لیے بڑی فوج تیار کر کے مکہ کی طرف کوچ کیا۔ اس لشکر کے ہر اول دستے میں ایک لہیم شہیم ہاتھی تھا۔ صنعا کے شمال میں چند عربی قبائل نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن حبشہ کی فوج نے ان کو تتر بتر کر کے ان کے سربراہ قبیلہ کے سربراہ کو گرفتار کر لیا۔ نفیل نے جان بخشی کے عوض لشکر کی رہنمائی کی پیشکش کی جو قبول کر لی گئی۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف پہنچا تو ثقیف قبیلے کے لوگوں نے اپنے لات کے مندر کے تحفظ کی خاطر حملہ آوروں سے تعاون کرتے ہوئے ایک اور راہبر ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ شخص مکہ سے 2 میل دور ادھر مخمس نامی جگہ پر انتقال کر گیا۔ اس فعل سے نفرت کی وجہ سے لوگ آج تک اس کی قبر پر سنگ باری کرتے ہیں۔ ابرہہ نے مخمس میں پڑاؤ کیا اور گھوڑ سواروں کا دستہ مکہ کے مضافات میں بھیجا۔ راستے میں جو کچھ ان کے ہاتھ میں آیا اسے ہتھیا لیا اور اس مال غنیمت کو ابرہہ کے پاس روانہ کر دیا۔ اس مال غنیمت میں 200 اونٹ بھی شامل تھے جو عبد المطلب کی ملکیت تھے۔ قریش اور آس پاس کے دیگر قبائل نے جنگی مشاورت میں طے کیا کہ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ ابس ہے۔ اسی دوران ابرہہ نے ایک قاصد کو مکہ بھیجا کہ سردار مکہ سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس دعوت کا مقصد مکہ والوں پر یہ واضح کرنا تھا کہ وہ ان سے جنگ یا خون ریزی کی نیت سے نہیں آیا بلکہ صرف کعبے کو ڈھانے آیا ہے۔ اگر مکہ والے خون ریزی سے بچنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ان کا سردار حبشیوں کے پڑاؤ پر حاضر ہو۔ جس زمانے سے مرات اور ذمہ داریاں خاندان عبدالدار اور عبدالمناف میں تقسیم ہو گئی تھیں، اس وقت قریش کا کوئی باقاعدہ سردار نہیں تھا۔ اس لیے جب ابرہہ کا قاصد مکہ میں داخل ہوا تو اسے عبد المطلب کی رہائش گاہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے کے ہمراہ ابرہہ کے پڑاؤ پر پہنچے۔ ابرہہ ان کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوا اور ان کی پذیرائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی کلیم پر بیٹھ گیا۔ اپنے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے دریافت کیا کہ وہ اپنا مطالبہ پیش کریں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ تمہارے لشکریوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ میرے اونٹوں کو واپس کیا جائے۔ یہ درخواست سن کر ابرہہ کو تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ تمہاری شخصیت کو دیکھتے ہوئے اپنے مطالبے کو سن کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ میں تو تمہارے دین و مذہب کے مرکز کو تباہ کرنے کی نیت سے آیا ہوں، اور تم ہو کہ اس کی فکر کرنے کی بجائے اپنی اونٹوں کے لیے فکر مند ہو۔ عبد المطلب نے جواباً کہا کہ جس طرح میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اسی طرح خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے جو اس کا تحفظ کرے گا۔ ابرہہ نے جواباً کہا کہ میرے مقابلے میں وہ اسے نہیں بچا سکے گا۔ جواب ملا کہ یہ بھی دیکھا جائے گا، لیکن میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ عبد المطلب مکہ واپس آئے اور قریش کو مشورہ دیا کہ شہر کے اوپر پہاڑیوں پر چلے جائیں۔ پھر گھر واپس آ کر چند افراد کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ خاندان کے افراد اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف مدد کی دعا مانگی۔ خود عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ لوہے کے موٹے سے کڑے کو پکڑ کر اللہ سے التجا کی: تیرے بندے اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما۔
یہ دعا کر کے عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑی پر قریش کے باقی لوگوں سے جا ملے. جگہ دوسرے دن صبح ابرہا نے شہر پر چڑھائی اس ارادے سے شروع کی کہ کعبہ کو مسمار کر کے واپس وہ اپنے وطن ثنا کی راہ پکڑے جس راہ سے وہ آیا تھا. ہاتھی جس کو بڑی قیمت جہالت سے مزین کیا گیا تھا اسے لشکر کے جلو میں لایا گیا. لشکر کی تیاری مکمل تھی. جب ہاتھی اپنی مقررہ جگہ پر پہنچا تو انیس نامی محاوت نے اس کا رخ اسی جانب کر دیا جس رخ پر فوج کھڑی تھی یعنی جانب مکہ. مقامی عرب راہبر نفیل جو مجبوراً راہبری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا اور محاوت سے وہ بول بھی سیکھ چکا تھا جو وہ ہاتھی کو تعمیل حکم کے لیے منہ سے نکالتا تھا. جس وقت لشکر کوچ کے لیے تیار تھا اور محاوت کے منہ کا رخ حکم کے انتظار میں سردار کی جانب تھا عین اس وقت نفیل نے ہاتھی کا کان پکڑا اور ہلکے لیکن محکم لہجے میں ہاتھی کو بیٹھ جانے کا کہا. یہ سنتے ہی ہاتھی نہایت آستگی سے زمین پر بیٹھ گیا. ابرہا اور اس کا پورا لشکر یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے. انیس نے ہاتھی کو اٹھنے کا حکم دیا لیکن نفیل کے بول ایک ایسے حکم سے متفق ہو چکے تھے جو کسی بھی انسان کے بول کے مقابلے میں کبھی تر تھے. ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا. انہوں نے سب جتن کر لیے کہ کس طرح اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں. اسے مارا پیٹا, سر پر لوہے کی ضربیں لگائیں, پیٹ پر لوہے کے کڑے گھسیڑے, لیکن ان تمام حربوں سے بے نیاز ہاتھی ایسے زمین میں سے لگا رہا جیسے زمین کے سینے پر جاندار کی بجائے ایک چٹان ثابت ہو چکی ہو. تنگ آ کر ایک ترکیب نکالی گئی اور پورے لشکر کا رخ مکہ سے موڑ کر یمن کی جانب کر کے کچھ دور چلایا گیا. ہاتھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور لشکر کے پیچھے پیچھے چل پڑا. ہاتھی کے چلنے کی امید بندی تو لشکر کا رخ واپس مکہ کی جانب موڑ دیا گیا. ہاتھی بھی مکہ کی جانب مڑا لیکن مڑتے ہی ٹھہرا اور زمین پر بیٹھ گیا. تمام تر نشانیوں میں سے یہ نشانی کھلی اور عین تھی کہ ہاتھی مکہ کی جانب ایک قدم بڑھانے کا تیار نہیں. لیکن ابرہا اپنے ذاتی گھمنڈ سے مغلوب تھا. اس کے نزدیک اپنے تعمیر کردہ کلیسا کو دوام دینے کے لیے حرم کعبہ کو مسمار کرنا ضروری ہو چکا تھا. وہ دفتن ایسا لگا جیسے وقت ہاتھ سے نکل گیا. آسمان کے مغربی اس پر سیاہی چھا گئی اور ایک عجیب آواز سنائی دی جیسے جیسے سیاہی بھیانک لہر سمندر کی طرف سے بڑھتی نظر آئی. اس آواز میں شدت پیدا ہوتی گئی. فضا میں ان کے سروں کے اوپر جہاں تک نظر جا سکتی تھی چڑیوں کے غول در غول تیر رہے تھے. زندہ بچ جانے والوں کے بیان کے مطابق چڑیوں کی اڑان ابابیلوں سے ملتی جلتی تھی. ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں جن کی جسامت خشک مٹر کے دانوں کے برابر تھی. یہ 3 کنکریاں چڑیوں نے اپنے پنجوں اور چونچ میں دبائی ہوئی تھیں. چڑیوں کے پروں کے پرے لشکر پر حملہ کرتے ہوئے انہیں کنکریوں کا نشانہ بناتی رہیں. یہ کنکریاں اتنی سخت تھیں اور اس زناٹے سے پھینکی جا رہی تھیں کہ انسانی جسم تو ایک طرف فولادی ذرہ بختر تک کو چھید کر بھرتا بنا دیتی. ہر کنکری اپنا اپنا نشانہ تاک کر ابرہا کے لشکر کو واصل جہنم کرتی گئی. جیسے ہی یہ کنکری جسم پر لگتی تو جسم کا گوشت سڑنا گلنا شروع ہو جاتا. کچھ ہی لوگ ان کنکریوں کو زد میں آنے سے بچے جن میں انیس اور اس کا ہاتھی بھی تھا. اس بچ جانے والوں میں بعض حجاز میں ہی بس گئے اور بھیڑ بکریاں چرانے یا دیگر کام کاج کے ذریعے زندگی گزارتے رہے. لشکر کا وافر حصہ افراتفری میں واپس ثنا کو بھاگا. بہت سوں کو موت نے راستے میں آن لیا اور باقی لشکری جن میں ابرہا بھی شامل تھا تھوڑی ہی دیر زندہ رہا اجل کی نظر ہو گیا. اس واقعے کے بعد عرب کے لوگ اہل قریش کو اللہ والے لوگوں کے خطاب سے یاد کرتے تھے. عربوں میں قریش کی وقت پہلے سے بھی بڑھ گئی کیونکہ اللہ نے ان کی دعا سن لی تھی اور کعبہ کو تباہی سے بچا لیا تھا. ان کی توقیر کا باعث ایک اور واقعہ بھی ہے. یہ واقعہ پہلے واقعے سے غیر مطلق صحیح مگر اس کا وقوع بھی اسی سال میں آیا یعنی عام الفیل میں. جب ابرہا کے حملہ کا واقعہ پیش آیا تو عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ مکہ میں نہیں تھے. وہ ایک کاروان کے ساتھ برائے تجارت فلسطین اور شام گئے ہوئے تھے. وطن واپسی پر وہ یثرب میں اپنی دادی کے ہاں ٹھہر گئے تھے جہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی. کاروان نے ان کے بغیر کوچ کیا. عبد المطلب کو اپنے بیٹے کی علالت کی خبر ملی تو انہوں نے حارث کو یثرب روانہ کیا کہ اگر عبداللہ سفر کے قابل ہوں تو انہیں مکہ واپس لے آئیں. جب حارث یثرب میں اپنے ہمزادگان کے مکان پر پہنچے تو ان لوگوں نے ان کے سلام و کرام کا جواب حسن ہمدردی اور غم گساری سے دیا. اس سے حارث کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ ان کا بھائی عبداللہ فوت ہو چکا ہے. حارث کی واپسی پر مکہ میں بڑا غم و اندوہ تھا. آمنہ کو ایک تسلی تو تھی کہ ان کے مرحوم شوہر کی نشانی
اس کے شکم میں تھی۔ یوں حضرت عبداللہ اس عام الفیل کے سال میں ابرہ نے حملہ کیا اور حضرت عبداللہ کی وفات بھی ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت بھی آتا ہے جو اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔